السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے سب حضرات ٹھیک ہوں گے۔ کیا قرآن پاک سے دم کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بچھو اور سانپ کے کاٹنے پر کون سا مجرب دم کیا جائے کہ اس کے زہر کے اثرات ختم ہو جائیں؟ مسنون وظیفہ کون سا ہے؟ غیر مسنون وظیفہ کون سا ہے؟ وظائف کی کون سی دو قسمیں ہیں؟ اور دم کرنے پر اجرت لینا کیسا ہے؟ بچھو اور سانپ کے کاٹنے پر دلیل کے طور پر صحابہ کا واقعہ کون سا ہے؟ اور اس پر اجرت لینے والے کو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آپ میرے ساتھ رہیے، ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیے۔ چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظیفے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو سنت سے ثابت ہے، ایک وہ جو سنت سے تو ثابت نہیں ہے لیکن علماء اولیاء اللہ کے مشاہدات مجربات ہیں۔ وہ وظیفہ جو سنت سے ثابت ہے، مسنون ہے، اس کی افادیت پر شک کرنا، اس سے تو ایمان بھی مشکوک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سنت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ہے، لہٰذا اس کے فائدے کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہو سکتا، اس کے اندر تجربہ نہیں کیا جا سکتا، اس کا یہی تجربہ کافی ہے کہ یہ حضور کی سنت ہے۔ دوسرا وہ وظیفہ جو سنت تو نہیں ہے، مسنون تو نہیں ہے، لیکن وہ علماء کے اور اولیاء اللہ کے مشاہدات میں مجربات میں آیا ہے، اس لیے ہم اس کو کرتے ہیں، تو اس کا تجربہ کر لینا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، جس کو فائدہ ہوتا ہے وہ کر لے، جس کو فائدہ نہیں ہے وہ نہ کرے۔ ہاں، ایمان کے اعتبار سے اس پر بھی یقین رکھنا ضروری ہے۔ سنت کو پہلے سمجھیے، سنت کہتے ہیں قول فعل تقریر کو۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، آپ کا فعل ہو، تقریر ہو، آپ نے کچھ چیزوں کا حکم فرمایا ہو، وہ بھی سنت کہلاتی ہے، اور آپ نے حکم تو نہ فرمایا ہو لیکن آپ نے خود عمل کر کے دکھلایا ہو، وہ بھی سنت کہلاتی ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ کے سامنے کوئی عمل کیا اور آپ نے اس پہ انکار نہ کیا ہو، یہ بھی سنت ہی کہلاتی ہے۔ قول، فعل، تقریر، تین چیزوں کا نام سنت ہوتا ہے، تو ان سے جو بھی وظیفہ ثابت ہے اس کو مسنون وظیفہ کہا جاتا ہے۔ اور سنت کے علاوہ جو علماء سے، اولیاء اللہ سے ثابت ہے، وہ غیر مسنون وظیفہ ہوتا ہے۔ یہ وظیفے کی ڈیفینیشن ہو گئی، دو قسمیں ہو گئیں۔ اس کے بعد میں عرض کروں گا، کسی کو خدا نہ خواستہ بچھو کاٹ لے، سانپ کاٹ لے، کوئی زہریلی چیز کاٹ لے، تو اس پر کون سا دم کیا جائے، اس پر میں آپ کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، جس سے ساری بات واضح ہو جائے گی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک وفد سفر میں تھا، ایک قبیلے کے پاس پہنچے، وہاں پڑاؤ لگایا، تو اس قبیلے والوں نے ان کی خدمت نہ کی، تو چنانچہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، شام کے وقت قبیلے کا جو سردار تھا اس کو بچھو نے کاٹا، اور وہ سخت، آپ کو پتہ ہے درد ہوتی ہے بچھو کے کاٹنے سے، سخت تکلیف ہوتی ہے، وہ بلبلانے لگا۔ وہ دوڑے ہوئے آئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس کہ آپ میں سے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، کوئی دم درود کرنے والا ہے، تو ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تو آپ مہربانی کریں ان کو دم کر دیں۔ تو ایک صحابی نے فرمایا، ہاں میں دم کرتا ہوں، لیکن اس پر میں معاوضہ لوں گا، فری میں نہیں کروں گا۔ وہ اس لیے شاید فرمایا ہوگا کہ انہوں نے خدمت نہیں کی تھی، مہمان نوازی نہیں کی تھی، ان کو غصہ ہوگا، تو فرمایا کہ میں فری میں نہیں کروں گا۔ کچھ لوگوں کو فری کی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، پیسے کی ویلیو ہے نا،
جب تک کہ کسی چیز پہ پیسہ نہ لگے، ان کی جیب کو ہوا نہ لگے، اس وقت تک وہ چیز سمجھ نہیں آتی۔ تو صحابی نے فرمایا اس پر معاوضہ لوں گا 40 بکریاں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، سردار تھا، وہ تکلیف سے بلبلا رہا تھا، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کو 40 بکریاں ہم دیتے ہیں، آپ آ کر دم کریں۔ صحابی چلے گئے، انہوں نے جا کر دم کیا، 40 بکریاں لیں، وہ سردار ٹھیک ہو گیا۔ 40 بکریاں لے کر مدینے میں پہنچے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، استعمال نہیں فرمائیں۔ یہ ایک عجیب نکتہ ہے، ان بکریوں کو استعمال نہیں کیا، ویسی کی ویسی لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ استعمال اس لیے نہیں کیا کہ ان صحابہ کو پتہ نہیں تھا، ابھی تک یہ مسئلہ واضح نہیں تھا کہ اجرت لینا ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، تو اور اس کو استعمال کرنا کیسا ہے۔ انہوں نے معاوضہ لے تو لیا، لیکن مسئلہ چونکہ واضح نہیں تھا، اس لیے ان کو استعمال نہیں کیا، حضور کی خدمت میں لے آئے تو آ کر آپ کو سارا واقعہ سنایا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ بکریاں آپ کی ملکیت ہیں، آپ جیسے چاہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ آپ نے ازراہ مزاح یہ بھی فرمایا بے تکلفی میں کہ بھائی اس میں سے ہمارا بھی حصہ نکال دینا۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا بھی آپ نے کون سی صورت کیا پڑھ کر دم کیا تھا کہ وہ ٹھیک ہو گئے؟ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا تو اس سے وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ سورۃ فاتحہ کے پڑھنے سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سے ہی میں نے سنا تھا کہ یہ سورۃ الفاتحہ سورۃ الشفا بھی ہے، تو جب سورۃ الشفا ہے تو اس کے پڑھنے سے شفا بھی ہونی چاہیے۔ صحابہ اکرام کا یقین تو پہاڑ ادھر ادھر ہو سکتا ہے، لیکن ان کے اندر جو ایک یقین تھا قرآن پر، آپ کی بات پر، اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آ سکتی تھی۔ اس لیے وظائف کرنے والوں کو سب سے پہلی چیز میں عرض کرتا ہوں کہ دل کے اندر یقین پختہ ہو۔ اگر یقین نہیں ہوگا تو چاہے سارا قرآن پڑھ لیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلی چیز یقین ہے۔ اس میں سے ایک تو بچھو اور سانپ کے کاٹنے پر کون سا دم کیا جائے اس کی وضاحت ہو گئی کہ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے، اور ایک سورہ فاتحہ کی فضائل بھی سامنے آ گئے، ایک فضیلت کہ اس کا نام ہی سورہ شفا ہے۔ کسی بھی بیماری پر پڑھنا، کسی بھی زہریلی چیز پہ کاٹنے پہ پڑھنا، اس سے شفا ملتی ہے۔ ویسے بھی سارا قرآن پاک شفا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے اس قرآن پاک کو ایک تو شفا بنا کر نازل کیا اور ایمان والوں کے لیے رحمت بنا کر نازل کیا۔ دوسری چیز یہ کہ دم کرنے پر اجرت لینا بالکل جائز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ منع نہ فرمانا، بلکہ آپ نے فرمایا آپ کی ملکیت ہے، آپ اس کو جیسے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس سے وضاحت ہوتی ہے کہ اجرت لینا بھی جائز ہے۔ ایک بات میں عرض کرتا چلوں، اس کو وہ لوگ جنہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ بکرے چھترے ہضم شریف جو بھی آئے، بس ان کا مقصد ہی بزنس ہے، کاروبار ہے، اور دین سے دوری ہے، سنت سے دور ہیں۔ عالم تو کیا، قرآن کی چند آیتیں بھی ان کو نہیں آتی، سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ کچھ بلکہ اکثر لوگ ہمارے اس ملک کے اندر ایسے ہیں جو 2 نمبر عامل ہیں، اور جو ہے انہوں نے بزنس بنایا ہوا ہے، کاروبار بنایا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں سے میری آڈینس سے گزارش ہے، ایسے لوگوں سے بچیں۔ یوٹیوب سے بھی سننا ہے تو مستند عالم کا کوئی وظیفہ نکال کر سنیں۔ ہر جو ہے لوگ وظائف سنا رہے ہیں، کر رہے ہیں، کہیں سے بھی ان کو مل جاتا ہے، یوٹیوب پہ چڑھا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا وظیفہ نہ کیا جائے، نہ سنا جائے، بلکہ اس کی ایک تعداد مخصوص ہوتی ہے۔ اس کا عمل جیسے میں نے عرض کیا مسنون وظائف کرنے کی کوشش کریں، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ وہ عالم جو باعمل ہو اور جو اپنے قریبی مدارس میں جا کر مستند علماء سے پوچھ کر اپنے مسائل کو جو ہے ان سے بتا کر ان سے وظیفہ پوچھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسائل پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔